وردی باوردی جرنیل ہوتے ہوئے، چیف ایگزیکٹو اور صدر ہوتے ہوئے وہ مردم شماری نہیں کرا سکے۔ 1998 میں جو آخری مردم شماری ہوئی تھی، اس کے بعد اگلی مردم شماری 19 سال کے بعد ہوئی 2017 میں۔ تمام پاکستان کے مختلف علاقوں سے شکایات آئیں، اس کے خلاف احتجاج کیا گیا، کراچی میں خصوصی احتجاج ہوا۔ اب آپ کمال کی چیز دیکھیں، جب ہم یہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے کر گئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے خیال میں بھی یہ جو مردم شماری کی گئی ہے اس میں سوالیہ نشان ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کی حکومت جس نے سارا سندھ کا ڈیٹا مردم شماری کا اکٹھا کیا تھا، نیچے سے لے کر پٹواری سے لے کے اوپر چیف سیکرٹری تک تمام سندھ حکومت کا وہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب غلط تھا۔ اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا، وہ اسمبلی میں چلے گئے ہیں، مشترکہ مفادات کونسل کے کسی فیصلے کے خلاف پہلی دفعہ گئے، انہوں نے کہا کہ وفاق نے کیوں ان کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا۔ میں ذرا سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں، میں صرف کراچی کے عوام نہیں، سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مطالبہ تھا آپ کی حکومت کا، سندھ کی حکومت کا، اس کا اثر کیا ہوتا اگر ہم یہ پرانے سینسس کو، مردم شماری کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ دو ہی طریقے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا مسترد کریں اور نیا مردم شماری کرائیں، یا پرانے رزلٹ کو مان لیں اور پھر نئی مردم شماری کرائیں۔ اگر آپ ان دونوں میں سے ایک نہیں کرتے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم مسترد کرتے تو جو اس وقت سندھ کی سیٹ بڑھی تھی الیکشن کے اندر، کراچی کی سیٹیں بڑھی تھی الیکشن کے اندر، وہ دوبارہ سے 1998 کی مردم شماری پہ چلا جاتا اور سیٹیں کم ہو جاتی۔ اسی طریقے سے اگلے NFC ایوارڈ کے اندر جو شیئر ہوتا وہ 98 کی آبادی کی بنیاد پہ ہوتا، یعنی جو سندھ حکومت مطالبہ کر رہی تھی اگر ہم وہ مان لیتے تو کراچی اور سندھ کی، کراچی شہر کی بھی اور پورے صوبے کی بھی جو ہے وہ نمائندگی کم ہو جاتی۔ اس لیے ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فوری دوبارہ ہم کرائیں گے۔ پچھلے دو آپ سینسس اٹھا کے دیکھ لیں، 16 17 19 سال کے گیپ سے سینسس ہوتے رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے جس کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایکسیپٹ کریں پرانے رزلٹ اور نوٹیفائی کر دیا جائے، اسی میٹنگ میں کابینہ کی یہ فیصلہ ہوا کہ نیا سینسس کرایا جائے۔ مجھے بہت خوشی ہے، اس کی بھی ذمہ داری پلاننگ منسٹری کے پاس ہے۔ PBS جو ہے، جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے، وہ ماتحت ادارہ ہے پلاننگ ڈویژن کا۔ ہم نے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بنائی، ان کی مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے اور کل میں کابینہ کے لیے سمری کی منظوری دے کر آیا ہوں، جب کابینہ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ نیا سینسس کرنے جا رہے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ٹیکنالوجی بیس، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سینسس کیا جائے گا۔ اس کے اندر منسٹری آف IT، پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی، سپارکو، نادرا، نیشنل ٹیلی کام کمپنی، ان سب کو ہم استعمال کریں گے۔ ساری جیو ٹیگنگ ہوگی تمام سٹرکچرز کی، تمام صوبوں کو، سٹیک ہولڈرز کو، کیونکہ ہم کو دو نمبری کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو حقیقت ہے وہ یہ رزلٹ سامنے آ جائے۔ پہلے دن سے سب کو شامل کر رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے۔ ہر 3 مہینے کے بعد ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے اس پروجیکٹ کے اندر، اور امید ہے اور کہ یہ کام شروع آج منظوری ہو جائے گی۔ کابینہ جو ہے وہ اپنی سفارش بھیج دے گی مشترکہ مفادات کی کونسل کے پاس، جو یہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ 18 مہینے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے۔ ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ وقت پر مکمل ہو 2023 کے اوائل کے اندر، اور اس کے بعد نئی حلقہ بندی کی جائے اس نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر، اور 2023 کا الیکشن جو ہو وہ الیکشن، چلے میں آخر میں یہ بھی کہتا جاؤں، یہ آن ایئر ہوں تو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، وہ الیکشن جو انشاءاللہ تعالی جس میں عمران خان پاکستان کے پہلے شخص بنیں گے جو 2 مرتبہ متواتر وزیر اعظم پاکستان الیکٹ ہونے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن جو ہے وہ اس نئے مردم شماری کی بنیاد پہ ہوگا، جائز آبادی کے کاؤنٹ کے اوپر ہوگا۔ اور یہ سارے میرے دوست جو صرف پوسٹر لگا رہے ہیں سڑکوں پہ کراچی کی، جب حکومتوں کا حصہ تھے کام نہیں کیا، تو ان سے میری اپیل ہوگی، ریکویسٹ ہوگی، یہ سارے کام جو ترقیاتی کام کر رہے ہیں، مردم شماری ہے، اس کام میں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، ورنہ بینر لگانا اور ڈرگ روڈ کا رستہ بند کر دینا وہ آپ کا حق ہے، وہ بے شک